فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. کیا اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور آگے کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ہم قبل کچھ سننے سنانے سے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کی دعا، کیا چیز؟ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دعا کے اول و آخر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام؟ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ وہ دعا کے اول و آخر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. پیارے اسلام بھائی، اگر آپ دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، اگر آپ دعا کی قبولیت کو چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آقا دو جہاں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے ہوں گے. اور اگر آپ درود پاک نہیں پڑھتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں کیا رہتی ہے؟ لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آئے گی. تو اگر دعا کو قبول کروانا تو کیا کرنا ہوگا؟ درود شریف پڑھنا ہوگا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان سنیں گے. جب تک ہو سکا اول تا آخر شریک رہیں گے اور امام حسین کا صدقہ پانے کے لیے بیان کو سنیں گے. شہدائے کربلا اور اللہ کے محبوبین کا ذکر سنیں گے. اور آپ اچھی نیتیں جو آپ کے دل میں ہوگی اس نیت سے سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیان کے صدقے ہماری مغفرت کر دے، یا اس بیان کے صدقے ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، یا میں اس بیان کے صدقے اللہ رب العزت میری یہ بگڑی ہوئی کام کو بنا دے. تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجالس میں بیٹھنا اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور اس مجالس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں اور ہماری مرادوں پر اپنی رحمت بھری نظر فرمائے.
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کل ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا. ہم نے یہ سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے. کیا؟ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے مشورے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنے؟ خلیفہ بنے. آپ کی خلافت کتنے سال تھی؟ 2 سال 6 ماہ. کتنے سال؟ اب آپ 13 جمادی الاخری کوئی انتقال فرمانے کے بعد دنیا میں جب انتقال فرمانے لگے تو آپ نے حضرت زبیر، حضرت زید، حضرت علی، حضرت عثمان اور کئی صحابہ کرام سے الگ الگ مشورہ کیا کہ آپ حضرت عمر کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. آپ حضرت عمر کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ یا سیدی، اے حضرت ابو بکر، آپ جو سمجھتے ہیں حضرت عمر کے تعلق سے آپ کا جو خیال ہے آپ کے ذہن میں جو ہے، میں انہیں آپ کے ذہن سے بھی زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. کیا حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کو جو آپ سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا سیدی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سے بھی اچھے ہیں اور ظاہر سے بھی زیادہ باطن سے اچھے ہیں. یعنی کہ آپ کے جو ظاہرت دکھتا ہے، سامنے جو دکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کے دل میں صاف و شفاف ہے. آپ کا دل کیا ہے؟ صاف و شفاف ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سے کہ یا سیدی یا امیر المؤمنین، وہ خدا کی خوشنودی پر خوش رہتے ہیں اور خدا کی نافرمان چیزوں سے بچتے ہیں. حضرت عمر خدا کے جو فرمان نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کرنا حرام ہے، ان چیزوں کو کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں خوش رہتے ہیں. اور جب آپ رضی اللہ رب العزت اس چیز کو یعنی کہ کسی جائز کام کو فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرتے ہیں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کس کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق خلیفہ بنے. کیا بولو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بچپن کی روایات نہیں آتے ہیں کیونکہ آپ نے جوانی میں ایمان قبول کیا، اسلام لایا. کب؟ جوانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، لیکن بچپن کے واقعات آپ کے نہیں مل سکے، لیکن جوانی کے واقعات ملے جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لانے سے پہلے ایک قریش کے بہت بڑے پہلوان مانے جاتے تھے اور ان کا ایک ایسا دبدبا تھا کہ ایک دوسرے ملک سے جسے یونٹی کہتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفیر تھے، سفارت کرتے تھے، ایک دوسرے ملک کی اتحاد قائم رکھتے تھے. جیسے اگر ہم لے لیں تو ہمارا انگلینڈ ہو یا پھر دبئی اور جو بھی شہر ہے، ان سے ہمارا کیا ہے؟ ہندوستانی معاملات درست ہے، صحیح ہے، جبتا اتحاد ہے ہم دونوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام قریش مکہ نے، جو بھی مکہ کے رہنے والے تھے، سب آپ کو نگران بنایا تھا اور آپ جو فیصلہ کرتے تھے سب آپ کے فیصلے پر اٹل رہتے تھے، سب آپ کے فیصلے کو مانتے تھے. حضرت عمر، یہ کب کی بات ہے؟ جاہلیت کی بات ہے، ابھی آپ ایمان نہ لائے تھے. ہاں، اب اگر حضرت عمر کے قد کے بارے میں، جسم کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم توانا تھا، لمبے قد کے تھے. آپ کس قد کے تھے؟ لمبے قد کے تھے، ہٹے کھٹے تھے. اور آپ رضی
طاقت و قوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے مشہور تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کی کوئی بات یعنی کہ کوئی جواب نہیں تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال بہت جلدی آتا تھا، آپ بہت جلالی تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توانا قد کے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہ لانے سے پہلے مسلمانوں کو مارتے تھے. جو کیا اسلام غریبی سے پھیلا اور غریبی ہی سے پھیلے گا؟ ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امیری کو پسند نہیں کیے، غریبی کو پسند کیے. تو غریب مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کے دور میں جب ایمان نہ لائے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا کرتے تھے، مارتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین سچا، ہمارا خدا حق پر ہے. حالانکہ آپ ایمان نہ لائے تھے، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ تھا، جذبہ ایمانی تھا. لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے تھک گئے مسلمانوں کو، تو سوچتے ہیں کہ ان غریب مسلمانوں کو، لاچار مسلمانوں کو مارنے سے بہتر ہے کہ ہم کیوں نہ محمد کو قتل کریں، ہم کیوں نہ محمد کو قتل کر دیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم محمد کو قتل کر دیں تاکہ پوری دین ہی چلی جائے، پوری دین ہی ان کی ختم ہو جائے جو نیا دین لے کر آئے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے پہلے ہی آپ کے چچا حضرت عامر بن زید اور ایک دو رشتہ دار جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے، اور وہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے. کس کے دین پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی لڑائی جھگڑا کرتے تھے. لیکن جب اب ارادہ ہو گیا کہ ہم محمد کو قتل ہی کر دیں، تو اب نکلے. راستے میں حضرت نعیم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوئی. ان سے جب ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت عمر سے حضرت نعیم نے کہا آپ ایمان لے آئے تھے، لیکن حضرت عمر کو معلوم نہ تھا. پہلے جو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی وہ چھپ کر دعوت دی جاتی تھی. کس سے؟ چھپ کر، کھلا نہیں، یعنی کہ کھلے عام دعوت نہیں دی جاتی تھی، چھپ کر. تو حضرت نعیم یہ بھی ایک بہت بڑے عرب کے مرد مانے جاتے تھے حضرت نعیم. لیکن حضرت عمر کو خبر نہ تھی. حضرت عمر سے جب ان کی ملاقات ہوئی، ہاتھ میں ننگی تلوار دے کے عرض کرنے لگے اے عمر آپ کہاں نکلے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آج میں محمد کو قتل کر دوں، میں محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں. ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت نعیم ایک صحابی ہے. آپ نے سوچا کہ عمر کے ارادے کو بدلا جائے. عمر کا جو ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ محمد کو قتل کر دیں. تو اس ارادے سے ان کو ہٹا دیا جائے، بدل دیا جائے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر ذرا اپنی بہن کی تو خبر لو. کن کی خبر لو؟ ذرا اپنے بہن کی تو خبر لو. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ انہیں کیا ہوا؟ حضرت نعیم کہتے ہیں وہ بھی ایمان لے آئے. حضرت عمر کو بہت غصہ، اتنا غصہ آیا کہ آپ گھر پر گئے، خوب زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بہن اور ان کے بہن کے شوہر کو کیا قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے تھے. کیا سکھا رہے تھے؟ قرآن پاک کا علم دے رہے تھے. تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کھٹکھٹایا اور کہا دروازہ کھولو، ان کے بہن کو خبر ہو گیا کہ عمر آ گئے. ان کے بہن کو خبر ہو گئی کہ عمر آ گئے. آپ نے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سکھا رہے تھے انہیں چھپا دی. چھپانے کے بعد دروازہ کھولا. حضرت عمر اندر آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا، ان کی بہن نے کہا ہاں. حالانکہ بہن کس کی تھی؟ حضرت عمر کی تھی. حضرت عمر جلالی تھے. تو ان کی بہن بھی کوئی کم نہیں تھی.
ایمان کو چھپاؤں، جھوٹ بولوں؟ آپ نے جھوٹ نہ بولا بلکہ کہا ہاں ہم نے ایمان لے آیا۔ آپ نے اپنے بہن کو مارا اور پھر حضرت اپنے بہن کے یعنی کہ اپنے جسے جیزا کہتے ہیں انہیں مارا، اور جب ان کی بہن بچانے کے لیے آئی تو انہیں آپ نے ایسا تھپڑ مارا کہ کان سے خون نکلنے لگا، اور ان کے شوہر کو بھی اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا کہ ناکوں سے بھی خون نکلنے لگا۔ لیکن پھر بعد میں جب حضرت عمر مار کے تھک گئے، اب کہتے ہیں کہ کیا اب بھی تم دین پر قائم ہو، اپنے دین پر قائم ہو؟ تو ان کی بہن کیا کہتی ہے کہ ہاں ہم اب تک باطل دین میں تھے، یہ حق دین ہے، اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حق دین ہے، اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا اپنے دین کا وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے اسے سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کی بہن یہ نہیں کہتی، حالانکہ وہ بہت بڑے پہلوان جلالی تھے، غصے والے تھے، سب ان سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مقابلے میں نہیں آتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے ان کے سامنے۔ ان کی بہن نہ ڈرتے ہوئے کہا کہ آپ سب سے پہلے غسل کریں، سب سے پہلے پاکی حاصل کریں، اس کے بعد قرآن سنیں۔ جب آپ نے غسل کیا اور پاکی حاصل کی تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 6 آیتیں صرف سنی۔ کیا قرآن پاک کی کتنی؟ 6 آیتیں۔ کون سی سورہ تھی وہ؟ سورہ یاد رکھنا، سورہ کون سی تھی؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ کون سی سورہ تھی؟ طٰہٰ۔ کون سی سورہ تھی؟ طٰہٰ۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کی صرف 6 آیتیں سنی۔ کتنی؟ 6 آیتیں سنی، اور سننے کے بعد کہا کہ مجھے جو دین کے لیڈر ہیں، جو دین کے پیشوا ہیں، ان کے پاس لے جایا جائے۔ اب حضرت عمر کے مزاج بدل گئے، حضرت عمر جانے لگے۔ ان کے جو بہن وہی تھے وہ لے کر گئے۔ حضرت حمزہ اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ حضرت حمزہ کیا؟ ایمان لا چکے تھے۔ آپ لوگ بولتے ہیں حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اپنے بہن وہی کے ساتھ، ہاتھ میں ننگے تلوار لیے۔ تو حضرت حمزہ بھی کیا تھے؟ مکہ قریش کے کون تھے؟ پہلوان تھے۔ اس وقت پورے مکے میں صرف 2 پہلوان تھے۔ کتنے؟ 2 پہلوان۔ ایک کون؟ حضرت عمر، دوسرے کون؟ حضرت حمزہ۔ ابھی حضرت عمر ایمان نہیں لائے، ابھی حضرت عمر ایمان نہیں لائے، اور حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ دونوں پہلوان کا مقابلہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ عمر کو آنے دو، یا تو آر یا تو پار ہو جائے گا، یا تو میں عمر کو ماروں گا یا عمر مجھے شہید کرے گا۔ یہ کہتے ہیں، کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنے آقا سے اجازت لے لوں۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ حضور چچا ہے۔ کون ہے؟ حضرت حمزہ چچا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا، کیا کرے؟ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ حضور نے کہا آنے دو۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ آنے دو، کیونکہ حضور غیبدہ نبی ہے، جانتے ہیں کہ وہ قتل کے ارادے سے نہیں بلکہ دین سیکھنے کے ارادے سے آ رہا ہے، قرآن سیکھنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہی وہ صحابی ہیں، کون صحابی؟ حضرت عمر ہیں، جن کے تعلق سے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما۔ کیا دعا کی؟ عمر کو ایمان دے، ایمان سے سرفراز فرما۔ یہ وہی صحابی ہے۔ تو حضور کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ حضور کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر اندر آئے اور حضرت حمزہ حضور کے پاس لے گئے حضور کے پاس، اور کچھ باتیں ہوئی، حضور نے دین کے تعلق سے بتایا۔ حضرت عمر
49 یعنی کہ 39 کے بعد ایمان لایا، یعنی 40 کی عدد، 40 کو پر کرنے والے کون ہیں؟ 40 گنتی کو پر کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ اور جب حضور کی دعا قبول ہوئی تو اعلیٰ حضرت کیسے خاموش رہ سکتے؟ انہوں نے کہا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد۔ اب یہی حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہمارا دین حق پر ہے تو ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہمیں باہر نکل کے لوگوں کے سامنے عبادت کرنی چاہیے، لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام منع فرماتے ہیں، لیکن حضرت عمر چونکہ جلالی تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارا دین حق پر ہے تو ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو دو پہلوان ہیں، کون ہیں؟ دو پہلوان ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ 40 مسلمان ہیں، دو قطار لگی ہے۔ قطار لگانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک قطار میں چلنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حضرت حمزہ ایک قطار میں، حضرت عمر دوسری قطار میں، یعنی کہ دونوں پہلوان دونوں قطاروں کے آگے ہیں۔ قطار سمجھتے نا؟ لائن، دونوں لائن کے آگے کھڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ عرب کے تمام بڑے بڑے لوگ، ابو جہل، ابو لہب، سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر اور یہ مسلمان جا رہے ہیں، لیکن کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جو عرب کے دو پہلوان تھے وہ دونوں کے دونوں ایمان لا چکے تھے، دونوں کے دونوں ایمان لا چکے تھے۔ تو اب ان کی ہمت کیسے ہو کہ ہم انہیں ٹوکے روکے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ یہ مرتبہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور فرما دے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو کون ہوگا؟ عمر ہوگا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی مشورہ دے، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا حضور علیہ السلام کو، تو حضرت عمر سے جب مشورہ لیتے تو اس پر اللہ رب العزت قرآن پاک سے بھیجتا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کرامت کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کی کرامتیں کیا تھی، تو کرامت یہ ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ ہمارے حضور کو علم غیب نہیں، اس سے پہلے ہم نے حضرت عمر کے واقعے میں سن چکا، اب حضرت عمر کے تعلق سے حضرت عمر خلافت پا گئے، خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد مسجد نبوی شریف میں آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں نا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دینے سے پہلے ہی کئی دن پہلے، یعنی کہ تقریباً 2 مہینے پہلے یا کتنے دن پہلے، آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا جنگ لڑنے کے لیے۔ کیا لڑنے کے لیے؟
دینے کے دوران ہی فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، 3 مرتبہ فرمایا اے ساریہ جبل کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ جب آواز کو سنا تو کہا یہ کسی اور کی آواز نہیں بلکہ کس کی ہے؟ عمر، حضرت عمر کی ہے، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اور اب ہمیں کس کی طرف رخ کرنا چاہیے؟ پہاڑ کی طرف۔ تو آپ نے پہاڑ کی طرف رخ کیا حضرت ساریہ نے، اور جب وہاں سے جنگ جیت کر آپ آئے تو لوگوں میں جب حضرت عمر نے یہ کہا یا ساریۃ الجبل خطبہ دینے کے دوران، تو لوگوں میں پہلے اختلاف تھا کہ آپ نے خطبہ دینے کے دوران ساریہ کا نام کیوں لیا۔ تو جب حضرت ساریہ جنگ سے واپس آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ وجہ بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت ساریہ نے کہا میں تو وجہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب میں جنگ پر تھا میرے پیچھے دشمن تھے، لشکر تھے پہاڑ کے پیچھے، لیکن مجھے خبر نہ تھی، کسی آواز دینے والے نے مجھے خبر دی کہ پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے۔ میں پلٹا تو دیکھا وہاں دشمنوں کی لشکر ہے، اور پھر انہیں شکست دے کر میں آج یہاں آیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روبو دبدبا دیکھنا ہے، روبو دبدبا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا کتنا تھا، لوگ ان سے کتنا ڈرتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا کہ شیطان بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگتا تھا۔ سبحان اللہ، شیطان بھی حضرت عمر کو دیکھ کے بھاگتا تھا۔ اور شراب کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص شراب پی رہا تھا، پوری واقعہ کیونکہ وقت کم ہے اس لیے مختصر میں سنا کے بیان ختم کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ایک شخص نے شراب لیا تھا، شراب کی بوتل، جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، پھر دل میں توبہ کی، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، عمر آ رہا ہے، مجھے بچا لے، آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں، مجھے بچا لے، آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر آئے اور پوچھے اے شخص بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ ڈر رہے تھے اور ڈرتے ڈرتے دل میں دعا کر رہے تھے۔ جب وہ آدمی، وہ شخص پیچھے سے بوتل نکال کے دکھایا تو وہ شراب کس میں بدل چکی تھی؟ سرکے میں، شراب کی بوتل سرکے میں۔ اب اگر دوسرا واقعہ سنو تو ایک بڈھی تھی جس کا تیل زمین پر گر گیا، اور زمین تیل کیا کرتی ہے؟ پی لیتی ہے نا، سوکھ لیتی ہے۔ تو جب زمین پر گرا وہ بڈھی حضرت عمر سے شکایت کی، حضرت عمر نے کہا کہ اے زمین تو تیل واپس کر دے، اے زمین تو تیل واپس کر دے ورنہ تیرے سینے میں بے نمازیوں کو دفن کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ بے نمازیوں کو دفن کروں گا۔ زمین تیل واپس کر دی، زمین تیل واپس کر دی، یعنی بے نمازیوں سے زمین بھی نفرت کرتی ہے۔ بے نمازیوں سے کون؟ زمین بھی نفرت کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بنے، بے نمازی نہ بنے، نمازی بنے، ساتھ میں نیازی بنے۔ انشاءاللہ امام حسین کا نیاز کھائیں گے نا تو نمازی بھی بنے، نیازی بھی بنے، صرف نیازی نہ بنے، نمازی بھی بنے انشاءاللہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کے بارے میں بیان کریں تو میں کہتا ہوں پوری رات کیا کئی گھنٹوں آپ بیان کریں گے تو نہیں بیان کریں۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ، کتنے سال تھے؟ 10 سال 6 ماہ آپ نے کیا کیا؟ خلافت کی۔ آپ نے کیا کی؟ آپ نے 10 سال 6 ماہ آپ نے کیا کیا؟ خلافت کیے، اور آپ کی شہادت پھر قعدۃ الحرام، پھر حجۃ الحرام، 22 یا 29 حجۃ الحرام میں ہوئی۔
بنے سوم خلیفہ، اور کل انشاءاللہ العزیز حضرت عثمان غنی کی سیرت پر کچھ بیان آپ سے عرض ہے کہ آپ آئیے سلام کرتے ہیں.